بھائی جان، پہلا تو بجٹ کو لے لیتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ مقروضوں کے کیا بجٹ، بھوکے ننگوں کے کیا بجٹ، اور زوال شدہ ملکوں کے کیا بجٹ، اور آئی ایم ایف کے غلاموں کے کیا بجٹ، اور جہاں روز بجٹ آ رہے ہوں وہاں کیا سالانہ بجٹ، اور جہاں مس مینجمنٹ اور گورننس کے انبار لگے ہوئے ہوں مس گورننس کے، وہاں کیا بجٹ، اور جہاں کوئی اپنے ملک سے مخلص نہ ہو، جہاں دبئی لیکس، سوئس لیکس، پیناما لیکس، پینڈورا لیکس آ رہی ہوں، وہاں کیا بجٹ۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ دکھ اور تکلیف والی مزے کی بات دیکھیں کہ 38 کھرب کے نئے ٹیکس ہیں، اور ایف بی آر کو کہا گیا ہے کہ 13,000 ارب کے نئے ٹیکس لگائیں، جبکہ دوسری طرف حکومت خود ہی بتا رہی ہے کہ طاقتوروں کو جو چھوٹ دی گئی ہے وہ 3900 ارب ہے۔ مطلب پچھلے سال بھی طاقتوروں نے جو چھوٹ لی وہ 1700 ارب زیادہ تھی اس سے پچھلے سال۔ تو مطلب کہ آئی ایم ایف کی وہ نصیحتیں کہ خدا کے لیے ایک تو سیاسی بحران ختم کرو، اور دوسرا اوپر والوں پر لگاؤ اور نیچے والوں کو ریلیف دو، وہ ختم۔ اور ہم وہ یو این ڈی پی کی رپورٹ 17.25 ارب جو ہم اوپر والوں کو بڑے لوگوں کو ریلیف دے دیتے ہیں، سہولیات دے دیتے ہیں، امارات دے دیتے ہیں، اس پر بھی کوئی نہیں۔ اور دکھ اور تکلیف کی ایک اور بات سنیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے کابل، ارسطو، افلاطون جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے۔ اور سرکاری اداروں میں 1000 ارب کا جو خسارہ ہے اس کا بھی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بڑے خوشی سے بتایا جاتا ہے کہ ہماری سٹیل مل تو اب سکریپ کی حالت میں بکے گی، اور صنعتی ترقی منفی میں، معاشی ترقی منفی میں، روپے کی قدر میں کمی، امپورٹ بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں اضافہ، اور ماشاءاللہ گدھوں کی تعداد میں بھی اضافہ۔ گدھے بڑھتے جا رہے ہیں اس ملک میں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان گدھوں سے کوئی کام ہی لے لیں، کوئی ایسا کوئی نکالیں کہ یہ جو زیادہ تعداد میں گدھے ہو گئے ان سے کوئی کام لے لیں، کوئی اگر شاید ہماری معیشت بہتر ہو جائے۔ اور جو جہاں تک ہے پیپلز پارٹی کا معاملہ، تو اس سسٹم میں اگر کوئی کھوئے ملائی کھا رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی والے ہیں۔ اس سسٹم میں اگر کوئی مزے میں ہے، کمفرٹیبل ہے، تو وہ پیپلز پارٹی والے ہیں۔ اس سسٹم میں اگر کسی کے پاس عہدے ہیں اور رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی والے ہیں۔ اور یہ بڑی مزے کی گیم کرتے ہیں کیونکہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان کو بڑا لمبا تجربہ ہے، خیر دوسروں کو بھی بڑا تجربہ ہے، لیکن کیا کریں، وہ بدقسمتی سے سامنے چڑھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ جب ہتک عزت کا قانون بننا تھا اور جب بل آیا تو گورنر صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ جب نیب آرڈیننس آیا اور الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کا آرڈیننس آیا تو صدر صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ اب مزے کی بات سنیں کہ صدر صاحب نیب کے ملزم تھے، وزیر اعظم صاحب نیب کے ملزم تھے، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نیب کے ملزم، مریم نواز نیب کی ملزمہ، اور مراد علی شاہ نیب کے ملزم، اور یہ سارے رویا کرتے تھے دو آنسوؤں سے کہ یہ جو کالے قانون ہے نا نیب کے، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور اب چونکہ نیب عمران خان نے بھگتنا تھا، تحریک انصاف نے بھگتنا تھا، لہٰذا 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کر دیا۔ اور الیکشن ایکٹ کا اس سے بھی باریک واردات ہے کہ پہلے مرحلے میں عمران خان جیل میں، پارٹی ٹوٹ گئی، بلہ لے لیا، سیاسی سپیس ہے نہیں، پھر اگر وہ جیتا تو فارم 47، اور اگر اب کوئی اپیل کی بات ہونی تھی تو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی، سب کچھ سپرد کر دیا الیکشن کمیشن کے۔ اور اب الیکشن کمیشن آج لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل کے خلاف سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہے۔ تو اب آپ ایک طرف یہ دیکھیں اور دوسری طرف بجٹ دیکھیں، اور تیسری طرف اب عید کے بعد غریب عوام کو دیکھیں جن پر ابھی 38 کھرب کے نئے ٹیکس لگنے ہیں، جن کو ابھی میرے خیال سے اب بنیان اتر جائے گی، باقی دھوتی رہ جائے گی، اور جو خودکشیاں کر رہے ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں۔ اور کپاس زیادہ ہوئی ہے، خوشخبری ہے، لیکن پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ گندم زیادہ ہوئی ہے لیکن زراعت کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، کسان رل گیا۔ تو جہاں تک پیپلز پارٹی کی آخری 2 جملے پیپلز پارٹی کی بات ہے، تو بھائی جان کوئی توقع نہ رکھے، یہ سارا گڈ کپ بیڈ کپ کا کھیل ہے۔
یہ سارا نورا کشتی ہے. اور جب بجٹ پاس کروانے کا وقت ہے کہ ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو وہ منوانا چاہیں گے. ہماری اسکیمیں کیوں سندھ میں کم کی, حالانکہ کے پی کے 91 منصوبے کم کر دیے کے پی کے سے, لیکن ہماری اسکیمیں کیوں کم کی, ہمیں یہ دے دیں, ہمیں وہ دے دیں, اور یہ کوئی کر کے تو آرام سے وہ بجٹ پاس کروا دیں گے. اوکے, مجھے اور یہ نصر اللہ ملک صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے منصور بھائی, کہ یہ نصر اللہ ملک صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی نہیں لینا. حد کے عزت والا قانون میں بھی بھائی منظوری ہو جانا تھا, انہوں نے کر لیا. بھائی آپ روک نہیں سکتے تھے یہ نیب آرڈیننس میں, اس میں الیکشن ایکٹ تبدیل آرڈیننس میں آپ ہاتھ نہیں ڈالا. اسی طرح بجٹ میں ایک دکھاوے کے طور پہ آنسو بہائیں گے مگر مچ کے بڑے بڑے رل گئے, اجڑ گئے, اور پھر اس کے بعد بجٹ پاس کرا دیں. تو نصر اللہ ملک صاحب, یہ بٹی صاحب نے جو ہمیں بجٹ کے بارے میں بتایا, تو اس کے بعد تو پھر عید کے بعد ایک جمع غفیر آ جائے گا سر. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ووٹر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہوگا, اور پنجاب سے کے پی سے قافلے چلنا شروع ہو جائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب تو پہلے ہی بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا اور قبضہ کر لوں گا, خان کو رہا نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اوپر سے بجٹ اگر اتنا ظالم ہو جتنا بتایا جا رہا ہے, تو پھر تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ایک بہت بڑا عوامی جو جمع غفیر ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا شروع کر دے گا. میرا نہیں خیال کوئی ایسا عوامی جمع غفیر جو ہے وہ ہمارے کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات آئیں گے, ان کے نعرے آپ سنیں گے, مولا جٹ کی للکار وہ دیں گے, لیکن اس کے بعد آرام سے حکومت کرتے رہیں گے. یعنی پاکستان کی اگر 75-76 سالہ تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کی حکومتیں بنتی رہیں, ہائیبرڈ سسٹم بھی رہا, ہم نے یہ بھی دیکھا, لوگ کہتے ہیں جی جوتے پالش کیے جاتے رہے, لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کبھی پوری کابینہ اٹھ کے کور ہیڈ کوارٹر چلی گئی ہو؟ یعنی ایک صوبے کی پوری کابینہ حاضری دینے کور ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے. وہ جناب محترم علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ فریضہ سر انجام دیا.